سفر المظفر کا ظفر و کامیابی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو حرمت والے مہینے ہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر کفار بھی ان حرمت والے مہینوں کی عزت کرتے تھے اور ان مہینوں کے اندر جنگ اور قتال وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو دوبارہ جنگ و قتال شروع کر دیتے، گھر ویران ہو جاتے، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی۔ اصل میں تو ان کے اپنے کردار کی وجہ سے اور ان کے اپنے لڑائیوں کی وجہ سے گھر ویران ہوتے اور قتل و غارت گری ہوتی، لیکن عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ مشہور ہو گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں گھر ویران ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، نحوستیں اترتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ جب اسلام کی روشنی آئی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر فرمایا کہ لا طیر ولا حام ولا سفر، فرمایا کہ جتنی چیزوں کو تم منحوس سمجھتے ہو، یہ پرندے کا اڑانا، یہ فال نکالنا، یہ بدشگونی کرنا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی مرض کا کسی اور کو لگ جانا، لا ادوا ولا حام ولا طیر ولا سفر، اور فرمایا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرما دیا، اب اس کے بعد کوئی مسلمان یہ بدشگونی کرے، توہم پرستی، جس کو ہمارے ہاں اردو کے اندر عمومی طور پر توہم پرستی کہتے ہیں، توہم پرستی کا انسان ذہن رکھے کہ نہیں سفر میں شادی نہیں کرنی، سفر نہیں کرنا، منحوس مہینہ ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی، اور بنیادی بات یہ ہے مسلمانوں توجہ فرمائیے، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ انعام کے اندر رب کائنات نے فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، توجہ آپ کی قرآن کی طرف ساری توجہ رکھیے اپنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی چاہے کہ اس تکلیف سے روک دیا جائے، وہ تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہے تو فلا کاشف لہ، کوئی بھی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کوئی تکلیف کو دور کرنے والا ہے تو وہ رب کائنات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے اور یہ سارے دنیا والے مل کر چاہیں کہ ہم نے اس کو یہ خیر نہیں پہنچنے دینی ہے، روکو روکو روکو، سٹک کرو، بریک لگاؤ، فرمایا نہیں، ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، میں قرآن سے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر خیر دینا چاہے رب تبارک و تعالیٰ، ساری دنیا بھی روکنی چاہے تو اس خیر کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اے غالب فوق عبادہ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، فرمایا وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ہر چیز اس کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ مت رکھے کبھی بھی، یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، منگل کے دن یہ نہیں کرنا، ہفتے کے دن یہ نہیں کرنا، گھر سے نکلے ہیں کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، بھائی واپس گھر پہ آ جاؤ، کام پر نہیں جانا ہے۔ خدا کے بندو، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، نصرانی نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن کا نور موجود ہے، ہمارے پاس رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، حضور کے ارشادات موجود ہیں۔ فرمایا گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو، گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فرمایا یہ آیت الکرسی تمہارے لیے حصار ہو جائے گا،
اللہ کا نام لے کر بسم اللہ توکلت علی اللہ قدم رکھو گے، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وہ جب بازار کی طرف جاتا ہے کام کاج کرنے کے لیے، معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، فرمایا ایک رحمت کا علم اس کے سر پر تنا ہوتا ہے اور اس کی آغوش و سائے کے اندر وہ بازار میں جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، منحوس دن ہوتے ہیں، منحوس راتیں بھی ہوتی ہیں، منحوس دن بھی ہوتے ہیں، منحوس مہینے بھی ہوتے ہیں، منحوس لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے مختلف قوموں کا ذکر کیا، خاص طور پر قوم عاد کا ذکر کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ فرمایا کہ ایک قوم عاد ہے، قوم عاد نے جب تکبر کیا اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون قوت والا ہے، ہم سے بڑھ کر کون طاقت والا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر گھر بناتے تھے، بڑے طاقتور تھے، ان کو اپنی طاقت پر، ان کو اپنی قوت پر بڑا زوم تھا، بڑا ناز تھا ان کو۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب انہوں نے نافرمانی کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلسل ان پر آندھیوں اور طوفانوں کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ من ایام نحسات، نحوست سے ہے۔ فرمایا یہ ان کے لیے منحوس دن ہے۔ مسلمان کا دن منحوس نہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے ساتھ دن کا آغاز کرے، جو رب کے بارگاہ کے اندر تلاوت قرآن کرے، جو اللہ کا نام لے، اللہ کی تابعداری کرے، اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی منحوس نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اتنا بڑا جمعۃ المبارک کا مجمع ہے اسلام کے اندر، بلکہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ ہاں، منحوس اس کے لیے ہے، منحوس اس کے لیے ہے کہ جو صبح اٹھے اور جو نماز نہ پڑھے، اس کے لیے وہ دن منحوس ہے۔ منحوس اس کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی کے اندر اپنے دن رات کو گزارے، اس کے لیے وہ دن منحوس ہے، وہ مہینہ منحوس ہے۔ باقی بحمداللہ تبارک و تعالی اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کرنے والے بندہ مومن کے لیے صبح بھی نور ہے، نور پیر دا ویلا ہے، برکت کا وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح قرآن پڑھو، اللہ کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز کے لیے آؤ، اللہ کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے صبح بھی برکت والی ہوتی ہے، رات بھی برکت والی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ خاص طور پر سفر المظفر کا مجھے سب سے پہلے پیغام دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو تو کسی نے سفر پر جانا ہے، شادی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کبھی اپنے ذہن کے اندر کوئی توہم پرستی اور کوئی بدشگونی نہ لے کر آئیے گا۔ اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے، اسلام نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی برکتیں عطا فرمائے۔